جی تو بات چل رہی تھی پچھلے سال کے تعلیم کے بجٹ کی، اور کیا ہم اپنے ملک کے بچوں کو اس قابل بنا رہے ہیں کہ یہ کل ملک سنبھالیں۔ کچھ اداروں کے مطابق پاکستان میں تعلیم صرف 50% ہے، اور پچھلے سال کے بجٹ میں سے صرف 0.8% تعلیم پہ خرچ ہوا۔ اب آپ کو لے چلتے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بچوں کی اسکول انرولمنٹ کیوں کم ہوتی جا رہی ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں خواندگی کی شرح بہتر بنانے کے حکومتی دعوے غلط ثابت ہونے لگے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کا دعویٰ ہے کہ تعلیم ان کی اس لیے بھی اولین ترجیح ہے کہ اس سے دہشت گردی کی بڑھتی ہوئی لہر کو کم کرانے میں مدد ملے گی، مگر تعلیم کی یہ حالت ہے کہ اس جدید دور میں بھی 512 اسکول سہولیات کی عدم فراہمی کے باعث بند ہیں۔ شدید گرمی کے باوجود اسکول کے 52% لڑکوں اور 49% لڑکیوں کی اسکولوں میں بجلی کی سہولت تک میسر نہیں۔ صوبے میں 1,14,000 اساتذہ موجود ہیں، مگر اس کے باوجود صوبے کے 24 میں سے 11 اضلاع میں طلبہ کے اندراج کی شرح کم ہو رہی ہے۔ اور تو اور وزیر اعلیٰ امیر حیدر خان ہوتی کے آبائی ضلع مردان میں بھی اندراج تیزی سے کم ہوا ہے۔ ہمارے ایریا میں، دیہاتوں میں، رورل ایریا میں، وہاں پر تو سکولز تو کوئی نام کے بلڈنگز ہیں، بلڈنگز بھی ٹوٹی پوٹی ہیں، پانی بھرا ہوا ہے، جانور بندے ہوئے ہیں۔ حکام یہ حقیقت تسلیم کرتے ہیں، مگر اس کی وجہ وہ وسائل کی کمی بتاتے ہیں۔ چیف منسٹر صاحب کی خصوصی ہدایات کے تحت لڑکیوں کے جو سیکنڈری سکولز جو کہ بہت زیادہ اس میں کمی ہے، انہوں نے خصوصی ہدایات دی ہیں کہ آپ سیکنڈری سکولز کی اسٹیبلشمنٹ کریں، اور یہ کافی عرصے بعد یہ ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ آف سیکنڈری سکول ہوگا۔ تو جب ایکسیس پرووائڈ انشاءاللہ کیا جائے گا تو اس میں ریٹینشن ریشو بھی بہتر ہوگا اور ڈراپ آؤٹس بھی کم ہو جائیں گی۔ صرف یہی نہیں بلکہ صوبے میں ڈراپ آؤٹ کی شرح مجموعی طور پر 49% تک پہنچ گئی ہے، جبکہ کوہستان میں 80% بچے داخلوں کے بعد اسکول چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح پشاور میں 48% اور بٹگرام میں 76% بچے ابتدائی کلاسز میں اسکولوں کو خیر بات کہہ دیتے ہیں۔ تنخواہیں بھی ہیں، سب ہیں، اسٹاف بھی پورا ہے، لیکن ٹیچرز کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ یہ ایون کہ ایک جو پی این ہوتی ہے یا ایک لڑکی ہوتی ہے، وہ گاؤں سے ہی وہ اس کو پیسے دے دیتے ہیں کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے، وہ ایک ہی وہاں پر بیٹھی ہوتی ہے جب ہم وزٹ کرتے ہیں، اور کوئی ٹیچرز وہاں نہیں ہوتی۔ حکومت کے خیال میں اسکولوں کی تعداد بڑھانے سے اس مسئلے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ آپ سہولتیں فراہم کریں گے تو بچے اسکول جائیں گے، تو وسائل زیادہ درکار ہوتے ہیں۔ نئے اسکول بنانے سے تعلیم عام ضرور ہو سکتی ہے، مگر اندراج کی شرح کو بہتر بنانے اور ڈراپ آؤٹ کی شرح کو کم کرنے کے لیے ٹھوس حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے، جس کے لیے وسائل سے زیادہ منصوبہ بندی کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ ممتاز بنگش، ڈان نیوز، پشاور۔ جی تو یہ تھے ممتاز بنگش جو ہمیں صوبہ خیبر پختونخوا میں تعلیم کے تشویشناک حالات کے بارے میں بتا رہے تھے، اور دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ اس معاملے میں اگر پختہ قدم نہیں اٹھائے گئے تو تعلیم کے حالات مزید خرابی کی طرف ہی جائیں گے۔ اب پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، لیکن پھر بھی تعلیم اور صحت کے لیے پچھلے سال کے بجٹ میں صرف 6 ارب روپے مختص کیے گئے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ پنجاب حکومت نے تعلیم کے لیے کیا کیا۔ لاہور کے نواحی علاقے تلسپورہ میں واقع 2 کمروں کا یہ سرکاری اسکول اس علاقے میں رہائش پذیر کسانوں اور مزدوروں کے بچوں کو مفت تعلیم فراہم کر رہا ہے۔ 6 ماہ قبل اسکول کی حالت ایسی نہیں تھی، محض 1 کمرہ جس میں 1 ٹیچر 6 جماعتوں کو بیک وقت پڑھا رہا تھا۔ مسلسل کوشش اور بے شمار درخواستوں کے بعد ان بچوں کو یہ 2 کمرے، پانی کا پمپ اور ایک نیا ٹیچر مل سکا۔ ایک ٹیچر جو ہے 3 کلاسیں پڑھا رہا ہے تو ٹائم تو زیادہ لگے گا، پھر بچے کا دھیان بھی ایسے پھر یعنی کہ ہوگا نا، ٹیچر کا اور بچے کے ساتھ لگاؤ بھی اتنا ہی کم ہوگا۔ پلے گروپ کے لیے جھولے وغیرہ ہونے چاہیے ادھر، تاکہ اس سے اسٹرینتھ بھی بڑھ سکتی ہے۔ اگرچہ یہ سہولتیں کافی نہیں، پھر بھی ان بچوں کو اپنا نیا اسکول بے حد پسند ہے۔ پہلے ہم جب یہاں آتے تھے نا، ہمارے کپڑے گندے ہو جاتے تھے بہت، ہم لوگ ٹھیک نہیں لگتا تھا۔ 2 کمرے ہوتے تھے، وہ کپڑے ہر روز میں وردی ڈال آتا تھا تو وہ گندی ہو جاتی تھی ہر روز میں، پھر وہ میں وردی نہیں پہن کر آتا تھا۔ اس کی بلڈنگ نئی بن گئی ہے، کمرے بھی نئے بن گئے ہیں، فرش بھی ڈل گیا ہے، کپڑے گندے ہوتے ہیں، بینچ بھی ہیں بیٹھنے کے لیے۔ لاہور سمیت پنجاب کے دور دراز علاقوں میں
सैकड़ों सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां पढ़ने वाले बच्चे इन बच्चों की तरह खुशकिस्मत नहीं। तालीम पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में से एक है, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और ही मंजर पेश करते हैं। बेशुमार स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चे दरख्तों के नीचे टाट पर बैठते हैं। टीचर 250 रुपये कमाते हैं। कहीं टीचर हैं तो बच्चे ही नहीं, और कहीं बच्चे हैं तो टीचर नहीं। कई दिहाइयों से इन स्कूलों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, ख़ास तौर पर नेशनलाइज स्कूल जिन्हें 1972 में सरकारी तहवील में ले लिया गया था। मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर इन स्कूलों की मुरम्मत हो सकी, ना ही इन्हें कहीं मुंतकिल किया गया। सूबा पंजाब के रवां माली साल के बजट में तालीमी शोबे के लिए मुख्तस की गई रकम में पिछले साल की निस्बत 7 अरब रुपए की कमी की गई। लास्ट ईयर जो है मैं समझता हूँ कि जो गुजरा है, हालांकि इसका जो बजट है अगर आप उन फिगर्स में देखें कि जो एडीपी की फिगर्स में वो हो सकता कम हो, लेकिन अगर आप कंसोलिडेट करें जो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ ऐड ऑन हुई हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैं। लाहौर में 1306 सरकारी स्कूल हैं और सिर्फ जून 2009 से जून 2010 तक इनमें से कई स्कूलों को बुनियादी सहूलतें मुहैया करने के लिए ही ज़िलाई हुकूमत करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी है। IT लैब्स हैं, इसके बाद अभी साइंस लैब्स आ गई हैं, लाइब्रेरी बुक्स हैं, लाइब्रेरीज आ रही हैं, फ्री बुक्स आ रही हैं। इसके बाद जो फ़ी वेवर है जो बोर्ड्स की तरफ से, वो भी तो जाहिर है कि बच्चों ने पे करना था तो गवर्नमेंट ने पे किया है। इस तरह से जो एंडोमेंट फंड का इजरा हुआ है, ये सब चीज़ें जो हैं ये ऐड ऑन होती हैं और ये बजट के बगैर ये चल नहीं सकती हैं। इन तमाम इक़दामात के बावजूद वो नताइज सामने नहीं आए जिनकी तवक्को की जा रही थी, जो कि हुकूमत की बज़ाहिर मुखलिसाना कोशिशों पर एक सवालिया निशान है। सना सैफ, डॉन न्यूज़, लाहौर। जी, तो ये थी हमारी नुमाइंदा सना सैफ जो हमें बता रही थी कि सूबा पंजाब में भी तालीम के हवाले से कोई पुख्ता कदम नहीं उठाए गए। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन वापस आकर हम आपको शहर कराची में महंगाई की वजह से तालीम पे असर बताएंगे और ये भी देखते हैं कि इस साल के बजट में तालीम के लिए क्या किया गया है। हमारे साथ रहें।